دروازے کو لاک کر رہے تھے یا اپنی دکان کے شٹر کو اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے تالے لگا رہے تھے، تو کیا کسی نے آپ کو کان میں کر کہا بھائی جان اللہ پر بھروسہ کرو، شٹر اونچا کرو، جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا؟ بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن یہ میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں، جب آپ اپنی ہر چیز کی حفاظت کریں اور اس کی حفاظت کے لیے آپ گارڈ بھی رکھیں، محلوں کے کونے پہ گارڈ رکھیں، آپ اپنے بیریئر لگائیں، سیکیورٹی گارڈ رکھیں، کمپنیوں سے ایگریمنٹ کریں، یہ سب کچھ کریں، اپنے گھر کے باہر آپ گارڈ کھڑے رکھیں تو کچھ نہیں، آپ اپنی گاڑی کو لاک کریں تو کچھ نہیں، اپنی موٹر سائیکل کو لاک کریں تو کچھ نہیں، ایک لاک کریں پھر چین لاک الگ لگائیں، یہ سارے لاک کر پھر ٹریکر کمپنی سے رابطہ کر کے ٹریکر کے ذریعے الگ، آپ کو ٹریکر والی کمپنی پہ بھروسہ ہے؟ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو وہ موضوع سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھیں کہ جان کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے سیکیورٹی کا ارینج اپنے ساتھ کیا ہے تو وہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا، آپ کو اپنی دیگر اشیاء کے لوٹ جانے، چھین جانے کا، ضائع ہو جانے کا خوف ہے، آپ نے اس کی حفاظت کے لیے انتظام بندوبست کیا، جس کو اپنی جان کی سیکیورٹی کے طور پر خدشات یا اشکال یا کوئی ایسی چیز ہو تو سرحدوں کی حفاظت بھی اللہ ہی فرماتا ہے، لیکن انتظام ہے، تو یہ پازیٹیوٹی پیدا کرے اپنی سوچ۔ ہاں جو اسے خالی خالی ایسی مطلب کہ شو آف کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، میرا موضوع وہ لوگ نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی ان پر تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ یہ عاجزی کے خلاف نہیں ہے اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھنا، کہ کوئی یہ نہ کہے جناب، تو یہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقاعدہ ایک سیکیورٹی اسٹاف تھا، آپ پہلے مجدد ہیں اسلام و دین کے، بلکہ آپ کا تو ایک سیکیورٹی آفیسر تھا، اس کی نیکی پرہیزگاری پر آپ نے اس کو سیکیورٹی آفیسر بنایا۔ لیکن میں اصل بات کرنے جا رہا تھا سیکیورٹی پروٹوکول پر۔ پروٹوکول الگ چیز ہے، پروٹوکول اٹو بچو کرتا ہے، اور وہ ویسے ہی مطلب کہ آدمی کو وہ چنے کے درخت پہ چڑھاتا چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو سیکیورٹی ایک الگ چیز ہے، پروٹوکول الگ چیز ہے۔ پروٹوکول میں پھر وہ دھکم پیل، یہ وہ جو گارڈ ہو کے سیکیورٹی کرنے والے ہوں گے یہ حرکتیں کریں گے بھی نہیں، وہ اپنا پورا توجہ رکھیں گے کہ کہیں سے کچھ ہو تو نہیں جائے گا۔ اپنی سیکیورٹی ہونا کچھ اور ہے، پروٹوکول ہونا کچھ اور ہے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں بھی ایسا ہی تھا کہ اسطوانۃ الحرس، جہاں حارس سیکیورٹی کے طور پر جس کو کہتے ہیں، باقاعدہ وہ ستون پلر ہے وہاں پر مسجد نبوی شریف میں، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر آیت کریمہ نازل فرمائی حفاظت کے تعلق سے، تو آپ نے پھر اسے وہاں سے ختم فرما دیا۔ یہ ایک تاریخ کی بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عاجزی اور انکساری پر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے شیطان کو کنکڑیاں مارنے کے لیے اونٹنی پر تشریف لائے، اور نہ کوئی بندے ہٹائے جا رہے تھے، نہ لوگوں کو کچھ ایسا کیا، نہ شور تھا، نہ یہ ہٹو ہٹو کی کوئی ایسی آوازیں تھیں۔ یہ ایک عاجزی پر ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی کی میں بات کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کردار میں کس قدر عاجزی تھی، اور ہم سب کو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو یہ کالج جو یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور اسکول میں جو سیکنڈری کی طرف جو چلے جاتے ہیں، ایون کہ جو 5 کے اوپر چلے جاتے ہیں، میں کہتا اگر یہ لوگ یہ باتیں سمجھ لیں، سیکھ لینا، آگے جا کر ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بڑی عاجزی والا ماحول ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی، تواضع، ہمبلنس کے تعلق سے جو بیان ہے، گوشت، دراز گوشت جسے ہم اپنے لیے اگر استعمال کریں تو گدھا کہتے ہیں، پر چادر کی زین یعنی چادر ڈال کر سوار ہو جاتے، یہ عاجزی تھی۔ سواری پر اپنے پیچھے دوسروں کو سوار فرما لیتے یا پیچھے بیٹھ جائیں۔ یہاں تو بعض لوگ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کو بھی پسند نہیں کرتے، کوئی وجہ ہوتی ہے پیچھے بیٹھنے کی، وجوہات میں بھی مجھے پتہ ہے وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ اس وجہ سے پیچھے بیٹھتا ہے کہ یار میں ڈرائیور کے ساتھ کیسے بیٹھوں،
تو وہ خیر منائے اپنی. اور اگر پیچھے بیٹھتے ہیں کہ پیچھے حفاظتی معاملات فرنٹ سیٹ کے مقابلے میں پیچھے زیادہ بہتر ہے حفاظت کے طور پر. پھر پیچھے کی سیٹ پر بندہ کام کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے بعض افسران پیچھے بیٹھتے ہیں اور ان کی گاڑی میں ان کے بیٹھنے سے پہلے فائلوں کے اتنے بڑے بنچ رکھ دیے جاتے تھے. یہ میں نے پرسنلی دیکھا ہوا ہے. تو وہ ڈیورنگ دا وائل دا ٹریولنگ وہ دوران وہ اپنی فائلوں کا کام مطالعے کا کام کئی کام وہ کر لیتے ہیں. بعض اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے مگر تکبر کی وجہ سے نہیں, ڈرائیور کو گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے نہیں, اپنی کسی وہ ٹور یا وٹ کی وجہ سے نہیں, ایسے ہی پیچھے بیٹھتا ہے, کوئی ایسی وہ باطل نیت نہیں ہے, تب بھی اس کے لیے کیا بات. لیکن اگر بیٹھتا پیچھے اس لیے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھوں, میں بڑا آدمی ہوں وغیرہ وغیرہ, تو وہ دیکھے کہ یہ عاجزی کے خلاف ہے یا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب پیچھے سوار کروا لیا کرتے تھے. اسی طرح آپ مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے, جنازے میں تشریف لے جاتے, غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے. ایک عام آدمی اگر ہم کو دعوت دیتا ہے, غریب ہے, مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری کا کوئی ملازم ہے, آپ کے آفس کا کوئی ملازم ہے اور آپ ہیں بڑے آدمی ہیں, تو آپ اس کی دعوت قبول فرمائیں, اس کے یہاں جائیں. اور اس میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, دیکھو میں آیا ہوں, یہ نہیں مطلب کوئی دل جوئی کے لیے جائیں, میں آیا ہوں, کیا ہوتا ہے, ہم کیا ہیں, کچھ بھی کیا پتہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جائیں بھی تو پھر احسان کر رہے ہیں. دعوت بھی جیسے عام انسان ہی ہے نا, کیا ہے, نہ اس کی غربت وہ ہے کہ جس کی مذمت کی جائے, نہ ہماری امیری وہ ہے جس کی فضیلت بیان کی جائے. اللہ نے جس کو امیر کیا وہ امیر ہو گیا, اللہ نے جو غریب رکھا وہ غریب ہو گیا. وہ امیر کو کب غریب کر دے, غریب کو کب امیر کر دے, اس کی وہ مالک ہے. تو غلاموں کی دعوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے. تو ہاں اگر وہ دعوت کوئی خلاف شرع کام ہے تو ٹھیک ہے, وہاں نہیں جانا چاہیے, لیکن دلجوئی کے لیے اس کو مطلب جانا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعوت قبول کرنی چاہیے. ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نالین پاک یعنی اپنی جوتیاں خود ہی درست فرما لیا کرتے تھے. ہاں تو بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے جوتوں کی لیس باندھنے کے لیے بھی ملازم چاہیے ہوتا ہے, اپنے جوتوں کی پالش بھی خود نہیں کر پاتے, اپنے جوتوں پر ہاتھ بھی خود نہیں مار پاتے. ہوتا ہے, لوگ ہیں ایسے, سب اگر جیسے نہ صحیح, لیکن بھی یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نالے پاک, اپنی جوتیاں, اپنی چپلیں خود ہی درست فرما لیا کرتے تھے. خود ہی اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے. کپڑا کہیں سے مطلب پیوند لگا لیتے تھے, کوئی کپڑے پر کپڑا, کوئی سا چیز, الفاظ بھی یہاں سمجھ نہیں آتا میں کون سا بولوں. آقا کے لباس کی بات ہے تو پیوند لگا لیا کرتے تھے. مزید یہ کہ گھر میں ازواج مطہرات کی جو پاک بیویاں تھیں, وائفز جو بیوی ہوتی ہیں, ہماری امی امہات المومنین ہیں, سرکار کی زوجہ کو ان کی جو بیویاں تھیں انہیں مومنوں کی ماں کہا گیا ہے. تو گھر میں جو ازواج مطہرات کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. یہ بھی اللہ کرے یہ عاجزی تھی, ہم سب مل کر کریں. ابھی آپ جیسے کہ اٹھے, ہم تھوڑا پلیٹ اٹھا کر خود بھی رکھتے ہیں, پیالہ ویلا اٹھا کر کیا ہے, دسترخوان اٹھا لے, ابھی چلو ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے ہوگے, چائے وائے پی رہے ہو گئے, یا کھانا ہی کھا رہے ہو گے, کراچی والے شاید اس وقت کھانا کھا رہے ہوں گے, تو ٹھیک ہے, تو جب کھانا کھا چکے تو پھر اٹھ کر باورچی خانے میں ذرا پلیٹ بھی رکھ دیجیے گا. دھونا چاہتے ہیں دھو لیجیے گا, دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, دھوئے کیا حرج ہے. اگر گھر میں کوئی ایسا انڈرسٹینڈنگ ہے, ورنہ پتہ چلے دھونے گئے تو کسی اور کو دھو دیا آپ نے, ایسا نہیں کرنا. تو گھر کے کام کاج میں حصہ لیں اور چیزیں اٹھا لیا کریں. بعض تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں چیزیں,
مطلب مزاج میں نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی پلیٹ اٹھا لیں، کوئی برتن اٹھا لیں، کوئی صاف صفائی کر لیں، کوئی چیزیں درست کر لیں. نہیں، ہمارے اندر ایسا عجیب و غریب مزاج ہے. لوگ آتے ہیں تو چپل کدھر، تو جوتے کدھر، تو موزے کدھر، یہ کدھر، تو وہ کدھر. تو گھر کی عورتیں ہیں نا صحیح کرتی رہیں گی. بھائی گھر کی عورتیں ہیں، ملازمہ نہیں ہیں، ان کو آپ کو تنخواہ پر نہیں لائیں. ان گھر کی عورت کو آپ تنخواہ پر، سیلری پر، اجارے پر، کانٹریکٹ بیس پر نہیں لائیں کہ آپ کو گھر کے کام پڑے گئے. آپ اسے نکاح کر کے لائیں. وہ آپ کی بیوی ہے. یہ بات ریئلائز کریں اور ریئلائز کروائیں، یہ بات سمجھیں اور سمجھائیں. شی از یور وائف، شی از ناٹ اے سرونٹ. وہ ملازمہ نہیں ہے، وہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے جو آپ کے مطلب وہ خدمت کرتی ہے. وہ خدمت اپنی جگہ پر ہے، ملازمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہے. گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ ملازم نہیں ہوتی. ہمیں اپنے گھر کے کام میں حصہ لینا چاہیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام فرماتے تھے. یہ بھی آقا کی عاجزی کے اس میں چیپٹر و باب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام میں پہل فرماتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خاص بات یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. فرسٹ، پہلے آپ سلام فرما دیتے تھے. یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ جاری ہے کہ جب بھی کوئی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روضہ انور پر حاضری کے لیے وہاں حاضر ہوتا ہے تو اس سے قبل کہ وہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سلام ارشاد فرما چکے. ہمیں اپنے اندر بھی عادت پیدا کرنی چاہیے. بچوں کو سلام ہے، تربیت بھی تو ہے. یہ جتنے بھی ہمارے مجھے دیکھنے سننے والے، میں خاص نوجوانوں سے یہ بات کر رہا ہوں، سلام میں پہل کریں. بچے گھروں میں آتے ہیں سلام نہیں کرتے اپنے بڑوں کو. آپس میں ملے جلے سلام کو عام کریں. سلام میں پہل کرنے والا انشاءاللہ تکبر سے بچے گا، عاجزی پیدا ہوگی. اب یہ مجھے سلام نہیں کرتا میں کو سلام کروں، بھائی ایسا نہیں. حدیث پاک میں سلام کو عام کرو. روایتوں میں آتا ہے سلام کرو یعنی مسلمانوں کو سلام کرو، خواہ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. اللہ ہمیں سلام کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بچوں کو سلام فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ ادا کرنی چاہیے. اور میں عادت تو یہ عادات مبارک جو ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے اس نیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ہم انہیں اختیار کریں، انہیں اپنائیں اور اس پر عمل بھی کریں. کہ عاجزی یہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، وجہ یہ کہ عاجزی کا خود اس کے فضائل بھی بہت ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو میں اپنے رب کے لیے عاجزی کرنی ہے، شہرت کے لیے عاجزی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے وہ کانپنے لگا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، میں کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی. کیا عاجزی تھی، کیا انکساری تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا کمال کے الفاظ تھے، کس قدر تربیت ہے اس میں. جانتا نہیں ہے، یہ ہمارے جملے میں جانتا نہیں ہے. مسل کے رکھ دو، مسل کے تم لوگ کیڑے مکوڑے ہو میرے سامنے، کیڑے مکوڑے.
یہ ہماری عجیب و غریب لینگویج ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بلند مرتبے پر امام الانبیاء ہیں، بیت المقدس میں معراج کی رات آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ جبریل امین ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، حبیب خدا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے کس طرح اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی ہے، مطلب لوگوں کی کلف نکلتا ہی نہیں ہے، عجیب و غریب مزاج کے لوگ ہیں، اور بالکل کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اپنے آس پاس غریب لوگوں کو، عام لوگوں کو، اپنے پاس کام کرنے والوں کو۔ بہت برا حال ہے، دنیا بھر میں بہت برا حال ہے اس حوالے سے۔ آتے جاتے ہوئے آفیسز کے اندر اپنے کھیت کھلیان، یہ زمینیں وغیرہ ہر جگہ جا کر دیکھیں، بہت برا حال ہے لوگوں کا، بہت برا حال ہے۔ بس کچھ سمجھنا ہے خود کو، بس کچھ سمجھنا ہے خود کو۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں حقیقی اور سچی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اس طرح گل مل کر تشریف فرما رہتے گویا کہ انہی میں سے ایک ہے۔ اس کو میں عرض کرتا ہوں، یہ کیا انداز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے چیپٹر و باب میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اور میں اس وقت احیاء العلوم پڑھ رہا ہوں، احیاء العلوم کی اس دوسری جلد، سیکنڈ والیوم، اور یہ پیج نمبر 1317 1317 سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان گل مل کر رہا کرتے تھے، گویا کہ انہی میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی اجنبی شخص آتا تو جب تک وہ پوچھ نہ لیتا اسے پتہ نہ چلتا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون ہے۔ کیا سادگی تھی، آپ سوچئے، عاجزی بھی تھی اور سادگی بھی تھی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ ایسی جگہ تشریف رکھیں جہاں اجنبی شخص بھی آپ کو پہچان لے۔ لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مٹی کا ایک چبوترا، ایک پلیٹ فارم لے لیں، بنا دیا جس پر آپ تشریف فرما ہونے لگے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری عاجزی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یا کوئی اور جب بھی رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ اس کے جواب میں لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، یہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنی میں اللہ کریم ہم سب کو عاجزی عطا کرے، انکساری عطا کرے، اور ہم اللہ کے لیے جھکیں، اللہ کے لیے اپنے کردار میں، اپنے عادتوں میں نرمی پیدا کریں، اور ایسے لوگوں کی عزت بھی ہے، ایسے لوگوں کو لوگ محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی لوگ غیبتوں سے بچتے ہیں، تہمتوں سے بچتے ہیں، ایسوں کے لوگ نفرتیں نہیں کرتے۔ ورنہ لوگ بعض اوقات بلاتے تو ہیں پھوپا کرنے والے کو، اس کی دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، یا اس کے کسی بھی مطلب کہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں، اسپیشلی والدین کے آگے عاجزی کریں، انکساری کریں، تواضع اختیار کریں، نرمی اختیار کریں۔ حضرت میں نے آپ کو ایک دن میں بات بتائی تھی نا کہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا نام سن کر کوئی ملنے کے لیے آیا تو دیکھیں تو ایک کمزوری، جیسے نہیں بیمار آدمی بیٹھا رہتا ہے، اس طرح وہ ایک بڑی عمر کی عورت کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا یہ امام ابن سیرین، بولے یہ کیا بیمار ہے؟ کہا بیمار نہیں ہے، یہ اپنی امی کے قدموں میں اسی طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں،
یہ بڑوں کے آگے عاجزی، تواضع یہ ہونی چاہیے۔ بعضوں میں نے دیکھا، یقین مانے، جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس، اولیاء، بزرگ، پیر یا والدین کے پاس آتے ہیں تو ان کی اپنے اندر سے ایک تواضع اور ایک عاجزی اور انکساری کا ایک ان کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن جب یہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو بس جیسے کہ کوئی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو کیسا جھکتا ہوا جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو یہ اکڑتا ہوا رہتا ہے۔ بھائی اللہ کے لیے عاجزی کرنی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان کی عزت کر رہا ہوں، عاجزی کر رہا ہوں ان کے آگے، کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔